اللہ کے فضل و کرم سے آج 10واں روزہ ہے۔ جہاں یہ ماہ مبارک عالم اسلام پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتا چلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہیں پر ہماری جو اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ہیں وہ بھی اس ماہ مقدس میں اپنی یاد دلا رہے ہیں۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال آج 10 رمضان مبارک ہے، کسی نے 11 بھی کہا، تو اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اپنی گفتگو اپنی ماں جان سے متعلق رکھیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں، جو نبی علیہ السلام کی کسی رفیق حیات کو اپنی ماں تسلیم نہیں کرتا وہ صاحب ایمان نہیں۔ 11 عقد کیے نبی علیہ السلام نے۔ پہلا نکاح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور یہ رفاقت، یہ ساتھ، یہ سنگت 25 سال رہا۔ جب تک یہ حیات رہی نبی علیہ السلام نے کوئی اور دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کو جو اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی، جو امتیازات عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ بھی امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ کے وصال کے بعد ہی دوسرا نکاح ہوا ہے، اور پھر دوسری ازواج کے ہوتے ہوئے آپ نکاح فرماتے رہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے 25 سال تک آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ نے آپ کو اجازت عطا فرمائی، اور اس کی بے شمار حکمتیں تھیں۔ جس خاندان میں جس جگہ آپ کا نکاح ہوتا گیا وہاں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال کی عمر مبارک پائی آپ، 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے نکاح، مکہ مکرمہ کی صاحب ثروت خاتون، مال و دولت کی فراوانی، پورے مکہ میں تجارت کے لحاظ سے
پھر عتیق کے ساتھ نکاح ہوا، اس کی زندگی نے بھی وفا نہ کی، 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، تیسری بار ان کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے شکم مبارک، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم جن کا نام آمنہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چاروں بیٹیاں آپ سے ہی اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی، کسی اور بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ ایک لونڈی تھی حضرت ماریہ قبطیہ، جن کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح کیا، اللہ نے ان سے ایک بیٹا دیا تھا ابراہیم۔ تو ہمارے کریم آقا کی ٹوٹل اولاد 7 ہے، 3 بیٹے اور 4 بیٹی۔ بیٹے رب نے بچپن میں ہی واپس لے لیے تھے، بیٹیوں کو سلامت رکھا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ ہے، عورت کو عزت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا، اس ماحول میں ہر ایک کی زبان پر رب نے سیدہ خدیجہ کا لقب طاہرہ جاری کر دیا۔ طاہرہ کا معنی پاک۔ ادھر نبی علیہ السلام کے لیے صادق اور امین کا لفظ جاری کر دیا۔ ان کی اخلاق کی سمت طہارت کی طرف، سرکار کے سمت اخلاق صداقت اور امانت کی طرف، ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے پہلے پورے عرب میں ایک کی زبان پر تھا کہ ان جیسا صادق اور امین کوئی نہیں، ان جیسی پاکیزہ خاتون کوئی نہیں۔ کیسا بندوبست فرما رہا ہے تاکہ جب ان دونوں کا ملاپ ہو، قیامت تک کے لیے کوئی زبان ان کے خلاف کوئی جملہ نہ بول سکے۔ شام تک، یمن تک ان کا کاروبار، ان کی تجارت پھیل، بڑی لکھی خاتون تھی، پڑھنا لکھنا جانتی تھی، اپنے مال تجارت کی خود نگرانی کیا کرتی تھی، اور جو تجارت کے قافلے آپ کے جایا کرتے تھے، ان کے نگران چن چن کر انہیں متعین کیا جاتا تھا کہ اس سال، اس بار اس قافلے کا نگران فلاں ہوگا، اس قافلے کا نگران فلاں ہوگا۔ کبھی کبھی سہانے خوبصورت خواب بھی دکھائے جاتے تھے۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھے ایک خواب کبھی نہیں بھولتا کہ سورج میرے گھر میں اترا ہے، میرے گھر نور سے بھر گیا، میرے گھر سے وہ نور ایسا نکلا، میں نے دیکھا کہ ایک ایک کرتا کرتا پورے
چچا صاحب بھائی، ان کے پاس جا کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اسی مکہ میں اللہ کے آخری نبی اعلان نبوت فرمائیں گے، پھر وہ وقت آئے گا کہ جب تیرا نکاح ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک طرف یہ خواب دکھائی دیتے تھے، دوسری طرف پورے مکہ پر جب نگاہ دوڑاتی تھی تو ایک ہی شخصیت تھی جو صادق اور امین، بچپن سے لے کے اب تک 24-25 سال کی عمر ہو رہی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بددیانتی نہیں کی، کبھی کوئی غلط جملہ زبان سے نہیں نکلا تھا۔ پورا مکہ عبداللہ کے برے یتیم کو عزتوں کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ان جیسا سچا کوئی نہیں۔ اعلان نبوت کے بعد بھی دشمن صرف آپ پر بھروسہ کیا کرتے، یہی وجہ ہے کہ ہجرت کی رات بھی آپ نے لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد کی، تو وہ امانتیں مسلمان کی نہیں تھی، کافر کی تھی۔ کافر ہو کر دشمن ہو کر سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ زیور، ہمارا یہ پیسہ، ہمارا یہ مال اگر کسی کے پاس محفوظ رہ سکتا ہے تو وہ آمنے کے لال کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح میرے مال تجارت کے نگران عبداللہ کے برے یتیم بن جائیں، حضرت ابو طالب کا بھتیجا بن جائے۔ ادھر اللہ کی طرف سے ایک عجیب حکمت طے ہوئی کہ مکہ کی 60 سالی کی زد میں آتے ہیں، تو چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا بھتیجے حالات کچھ دیگر کو ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ خدیجہ کا مال جانے والا ہے تو اس کے نگران بن جائیں، کچھ 4 پیسے آ جائیں؟ نبی علیہ السلام پیکر شرم و حیا، کائنات میں آپ سے بڑھ کر شرم و حیا والا کوئی اور ثانی نہیں۔ فرمایا چچا مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں خود جا کے بات کروں، وہ بھی عورت ذات سے۔ ہاں اگر وہ مجھے کہہ دیں بلا کر میرے ذمہ کام لگا دیں تو میں کرنے کے لیے تیار۔ ادھر یہ باتیں ہوئی، ادھر میسرہ جو غلام تھا خدیجہ کا، اس نے آ کے دروازے پر دستک دے دی۔ خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے پیغام دیا کہ آپ اس بار بطور نگران ہمارا مال لے کر جائیں۔ چچا اور بھتیجے کی آپس میں مشاورت ہوئی، فیصلہ ہو گیا کہ قبول ہے۔ خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ یہ خوشخبری بھی بھیجی، اگر آپ کامیاب لوٹ کر آئے تو میں آپ کو دگنا منافع دوں، جو اجرت جو مزدوری میں لوگوں کو ہر سال دیا کرتے ہوں بطور نگران، آپ کو دگنی۔ وہ منظر بھی بڑا دقت آمیز منظر، جب قافلہ روانگی کے لیے تیار تھا، پورا مکہ عمر
یمن اور شام کی طرف جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں سواریوں پر، وہاں بیچیں کے بعد پھر واپس آئیں گے، تقریباً 2 مہینے لگ جانے تھے۔ تو اپنے عزیزوں کو الوداع کرنے کے لیے لوگ آئے۔ نبی علیہ السلام کا خاندان بھی ہمارے پیارے نبی کو رخصت کرنے کے لیے آئے۔ چچا ابو طالب بھی آ گئے، ابو طالب کی بہن آسمہ بھی آ گئی، ام ایمن آ گئی، اور جتنے خاندان کے لوگ تھے آ گئے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خادم غلام میسرہ سے ایک بات کہی، اسے پہلے کبھی نہیں بھیجا، مال تجارت لوگ لے جاتے تھے، نگرانی کرتے تھے، پہلی بار ہے کہ میسرہ کو بھی ساتھ بھیجا جائے۔ 2 کام اس کے ذمہ لگا دی۔ ایک کام کہ تم نے روانہ ہونے سے لے کے واپس آنے تک عبداللہ کے تھوڑے یتیم کی باتیں نوٹ کرنی ہیں اور مجھے آ کر بتانی ہیں۔ اور دوسری بات، جب یہاں سے قافلہ روانہ ہو اونٹوں کی مہار ان کے ہاتھ میں دے دینا، جب قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی انہیں اونٹ پہ سوار کر دینا، خود مہار پکڑ کے بیٹھا ان کی خدمت کر۔ اس لیے میسرہ کو ساتھ ہے۔ نکاح بعد میں ہوا، میرے رسول کی چاہت محبت اللہ نے پہلے ان کے قلب و جگر میں ڈالا۔
सरसब्जा बीजी के लाया, ये दरख्त पे साया था, अरे इसके ऊपर अल्लाह ने पत्ते भी लगा दिए, इसे सर्वदोषा था भी बना दिया। मुझे यहाँ पर एक जुमला बोलना है, नबी के चेहरे पर अलामात नबूवत के ज़हूर होता है। नबी और गैर नबी में फर्क, नबूवत में नबूवत का फैसला चेहरे से हो जाता है, चेहरा बताता है कि अल्लाह का नबी है। फैसला करने वालों, अरे आमना के लोगों का चेहरा भी देख लो, कादियानी मजदूर का चेहरा भी देख लो, फैसला अंदर से मान लो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्योंकि जो अल्लाह का नबी होता है उसका चेहरा बेऐब होता है, कोई ऐब नहीं हो। ऐसे लिखा हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था, वो अहसन मिन कलम तरकत है, वो अजमल मिन कलम तालिदिन निसाओ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। कुफ़ार मुशरिकीन के शुआरा नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ शेर व शायरी करते। अल्लाह के नबी ने एक दिन मस्जिद नबी शरीफ में फरमाया, कोई मुसलमान ऐसा है जो शेर व शायरी करता हो और वो हमारी नात करे, हमारी तारीफ करे, ताकि काफिरों की तब्दील हो जाए। 32 हाथ बुलंद हो, यानी उस वक्त भी 32 नात हाथ थे। नबी अलैहिस्सलाम की नज़र नबूवत हसन बिन साबित पर रुक मेरे नबी ने फरमाया, हसन जब तक मेरी नात कहता रहता है, मेरी तारीफ में शेर कहता रहता है, जिब्रील खड़े होकर इसका साथ देता रहता है। नबी अलैहिस्सलाम के सामने जो नबी अलैहिस्सलाम की नात कहता था, अल्लाह के नबी ढेर सारी दुआएं देने के बाद एक दुआ ये भी देते थे कि अल्लाह तेरे दांतों को, आवाज को सलामत रखे, ताकि तू इसी तरह हमारी नात कहता है, हमारी तारीफ करता है। मिंबर रखवाया गया, काली कमली बिछाई गई, खुद नीचे बैठे गुलाम से कारसान से मिंबर के ऊपर चढ़ लोगों के सामने मुझे देखता जा, मेरी नाम कहता है। मस्जिद भी आला, मिंबर भी आला, मजमा भी आला और मौजू भी आला। नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक करते हुए हसन कहते, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन तो किसी आंख ने देखा। आपसे ज्यादा बेहतर है हुस्न और जमाल किसी मां ने जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, साहबी रसूल का कीता कि मेरे नबी हर ऐब से पाक। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। और आखिरी मिसरे में तो सहाबी रसूल ने इश्क की इंतहा कर, अगर ये जुमला पहली बार कोई और कह देता तो हो सकता है कोई मौलवी फतवा भी लगा देता। आज हर मसलक वाले मौलवी की जुबान को ताला लग गया, फतवा नहीं लगा, क्योंकि सहाबी रसूल ने ये कहा और मस्जिद नबी शरीफ में सहाबा के सामने नबी की मौजूदगी में कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। या रसूल अल्लाह, मेरा कीता ये है कि मेरे रब ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। इश्क की इंतहा कर दी। मेरा रब आपको बना भी रहा था, आपसे पूछ भी
نبی کا چہرہ بتاتا ہے۔ نبوت اور اپنے نبوت کی تحریر صاف پڑھی جاتی ہے۔ اے کافرے والو، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا آخری رسول، ختم نبوت کا تاج انہی کے سر پہ رکھ دیا گیا ہے، یہ میری کتاب کہتی ہے۔ کافرے والوں میں بلبلی مچ گئی،
نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام سنا، آپ چچا کے پاس ہے، چچا جان یہ پیغام آیا ہے، چچا جان خوش ہو گئے، فرمایا بیٹا بھتیجا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، خدیجہ مکہ مکرمہ کی ارے مالدار خاتون ہے، تیرا نکاح اس سے ہو گیا تو بہارے بہارے منگنی طے ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور تمہیں ام ایمن گئیں، حضرت علی مرتضیٰ کی ہمشیرہ عاتقہ گئیں، ابو طالب کی گئیں، رشتہ طے ہو گیا، فیصلہ ہوا کہ جلد سے جلد نکاح ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چچا جانو مجھے جو کچھ ملا تھا میں نے آپ کو دے دیا، آپ نے اپنی ضرورت کی چند چیزیں کھاتا کی باقی غریبوں میں بانٹ دی۔ شادی کیسے ہوگی؟ شادی کے لیے تو اخراجات نہیں ہیں، خرچہ چاہیے۔ قربان حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر حضرت عبداللہ المعروف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اعلان نبوت سے پہلے بھی میرے نبی کے دوست جگری یار صدیق اکبر کے کان تک بات پہنچی، ارے دروازے پر پہنچ گئے، آتے ہی اعلان کر دیا آپ شادی کی تیاری کریں، شادی کا سارا خرچہ میں دوں گا، دنیا والوں تمہاری خوشی کی انتہا نہ رہے گی، جدھر میرے نبی دولہا بنے ہوتے جو جوڑا دیوتا کیا تھا وہ بھی صدیق کا دیا ہوا، معلوم ہوا ابو بکر صدیق تو کماتے میرے رسول کے لیے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت میرے نبی پر نشاور کر دی، اپنی بیٹی میرے نبی کے حق میں دے دی، میرے رسول نے بھی صلہ دے دیا، ارے نبوت کی رفاقت بھی دے دی، خلافت بھی دے دی، ہجرت کی سنگت و رفاقت بھی دے دی، اور قیامت تک کے لیے اپنے مزار میں اپنے پاس بھی سلا لیا۔ یہ تھوڑا احسان کا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پہلو میں لٹا دیا، جگہ دا
وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، اور میرے اس زمانے اس دور کی بہترین عورت اگر کوئی ہے تو وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ الکبریٰ۔ آمنت بہ حین کذبنی الناس، آمنت بہ حین کفر بی الناس، وصدقتنی حین کذبنی الناس۔ جب لوگوں نے مجھے نبی ماننے سے انکار کر دیا، یہ خدیجہ تھی جنہوں نے بغیر توقف کیے میرا کلمہ پڑھا، میرے اوپر ایمان لیا۔ جب لوگوں نے میری نبوت کو جھٹلایا، تکذیب کی، یہ خدیجہ ہی تھی جس نے میری رسالت کی تصدیق کی۔ وَأَشْرَكَتْنِي فِي مَالِهَا حِينَ حَرَمَ النَّاسِ، جب لوگوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، روک لیے، کوئی بھی میرے ساتھ میری مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا، یہ خدیجہ ہی تھی جس نے اپنے خزانے کے منہ میرے لیے، میرے دین کے لیے کھول دیے، وقف کر دیا تھا، میں بھی آپ کی میرا مال دیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں اوکھے ویلے دی یاری کدی نہیں بھولتے۔ مشکل وقت میں جو ساتھ تھے وہ کبھی بھول نہیں پاتے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے رسول کی وفادار بیوی تھی۔ مشکل، ہر مشکل کڑی میں آؤ، آزادی زندگی کا آغاز ہو گیا، لیکن دل میں ایک ہی تمنا ہے، یا اللہ وہ وقت وہ گھڑی جلدی لا جب تیری طرف سے کوئی اجازت ملے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے اور میں دنیا میں ایک اللہ کے نبی کی بیوی کہلاؤں۔ آج کسی عورت کی خواہش ہے کہ میں وزیر اعظم کی بیوی بن جاؤں، کوئی کہتی ہے میں صدر مملکت کی بیوی بن جاؤں، میں ایم پی ایم این اے کی بیوی بن جاؤں، میں گورنر وزیر اعلیٰ کی، میں لینڈ لارڈ کی، فلاں کی فلاں کی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک ہی تمنا 24 گھنٹے کی آرزو ہوتی تھی کہ میں اللہ کے رسول کی بیوی بن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کچھ کھجوریں، کچھ سبزوں، کچھ پانی میرے ساتھ کر دو، میں غار حرا میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک بار کے لیے، دو بار کے لیے، ایک بار 6 ماہ کا اتفاق کیا، 6 ماہ۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا خدیجہ الکبریٰ بھی ساتھ جایا کرتی تھی غار حرا میں۔ سیدہ آمنہ کے لال غار میں اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی دین نہیں آیا، شریعت نہیں آئی، کون سی عبادت تھی جو میرے رسول غار میں جا کے فرمایا کرتے تھے
کیوں کرو تیرے کہنے پہلے تعارف کرا تو ہے فریدہ پھر کہتے اکرام نے فرمایا مانا بیکاریں دو بار یہی جواب ملا اشاروں میں رب سے بات کرتے جبرائیل مولا میں تو آیا ہوں تیرا قرآن سنانے کے لیے وہ تو پڑھنے کے لیے تیار نہیں رب العالمین نے فرمایا جبرائیل پورا جملہ بول اقرا بسم ربک الذی خلق اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جب جبرائیل نے کوئی آیت پڑھی تو میرے رسول نے پڑھنا شروع فرما دیا تیرے کہنے کے ساتھ کیوں پڑھو ہاں اب بول کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو رب کا نام آنا تو آتالی کملی والے نے پڑھنا شروع کر دیا 3 بار جبرائیل نے جب بھی ڈالی تقویت بھی دیتا رہا لیکن آپ نے نہ پڑھا جب اس کیفیت کو لے کر قرآن پاک کی 5 آیات کو سورہ علق کی پہلی 5 آیات کو لے کر ارے اپنے شہر اپنے مکہ مکرمہ گھر واپس آئے کریم آقا علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا سب سے لے کر پاؤں تک ارے وحی کے نزول کی وجہ سے میرے رسول کا جسم اثر پسینے میں شرابور ہے جس طرح کا پاؤں ہے فرما دے یا خدیجہ نمیلونی اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو خدیجہ الکبریٰ نے کمبل اڑا دیا ارے ٹھنڈا پانی لے کے آئی چھینٹے ڈالے پانی پینے کے لیے پیش کیا خدیجہ الکبریٰ بول پڑی آقا گھبرائیے نا میرا رب آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا آپ تو مہمان نواز بھی ہیں آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے بھی ہیں آپ تو مسائل و پریشانی میں مبتلا لوگوں کی اعانت کرنے والے بھی ہیں مفلس ناداروں کی خدمت کرنے والے آپ نبی علیہ السلام کو سکون ہو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں خدیجہ کو نہیں بھلا پاتا جب بھی مکہ شہر والے مجھے تنگ کرتے تھے جملے کستے تھے میرا دل دکھی ہوتا تھا میں گھر آتا تھا تو میری وفادار بیوی مسکرا کے مل کے مجھے ایسے تسلی والے جملے بولتی تھی کہ میں سارا کام بھول جاتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں کھانا تیار کیا
جب پورا مکہ مجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ خدیجہ پہلی خاتون تھی۔ خدیجہ کا گھر ہی پہلا گھر پوری کائنات میں تھا جہاں پر کلمہ تھا، جہاں پر اسلام تھا، جہاں پر ایمان تھا۔ روئے زمین پر کہیں اسلام نہیں تھا، کہیں ایمان نہیں تھا، کہیں کلمے کا نور نہیں تھا، ایک ہی گھر تھا، وہ بھی مکہ شہر کے اندر مروہ پہاڑی کے پاس۔ آدمی مروہ پہاڑی کے دروازے سے باہر نکلے تو لیفٹ سائڈ میں جو گراؤنڈ والی جگہ ہے، یہاں خدیجہ الکبریٰ کا مقام تھا۔ بعد میں پھر مدرسہ بنا دیا گیا، لوگوں نے مدرسہ بنا دیا، پھر آہستہ آہستہ ان نجدیوں نے مدرسے کو بھی ختم، آثار سارے مٹا دیے، ختم کر دیے۔ اب وہاں چٹیل میدان ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن الکشاف آج بھی وہاں جا کے آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوتے تو تصورات میں مسلمان کی پیاری اماں جان کی اس گھر کی زیارت کرتے جہاں میرے نبی چولہا بن کر آئے۔ صرف 2 منٹ کے لیے منقبت یاد ہے خدیجہ الکبریٰ کی طرف آئے 2-3 شعر سنا، کیونکہ ہماری اماں جان ہیں۔